فیض صاحب، اب اس وقت امریکہ کی 250ویں جو ہے تقریبات جو ہیں ایک طرف وہ ہو رہی ہیں اور بہت سی تقریبات وہاں پر منسوخ ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے، اور وہاں پر سنیں بڑے بڑے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور امریکہ مرد آباد اور انتقام انتقام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ان 2 ایونٹس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور دنیا اس جنگ کا فاتح آخر کسے سمجھتی ہے؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ عمران صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جو آپ نے جو سوال کا آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت بالکل ایک کنسنسس یہ ہے کہ ایران کو جہاں تک ایک جو اسٹریٹجک جو فتح ہے، یعنی وہ فتح جو انہوں نے ایک 100 دن سے زیادہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے، تمام تر نقصانات کے باوجود انتہائی اہم لوگوں کا جانی نقصان ہوا، خود جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس وقت یہ آیت اللہ شہید خامنائی کی جو جنازے کی تقریبات میں آپ نے کہا کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے اجتماع جو ہونے کا ایک کی امید ہے وہاں پر، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے قوم اکٹھی ہو گئی ہے، تو تمام اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک کنسنسس یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے اہداف حاصل نہیں کیے، اور ایران نے اس جنگ میں استقامت دکھا کر ایک اسٹریٹجک فتح حاصل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کیا ملیٹریلی دونوں میں سے کوئی کسی ایک فریق نے سرنڈر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، نہ ایران نے اپنے آپ کو کوئی ایک شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈالے ہیں، اور نہ امریکہ نے باقاعدہ وہاں سے یہ کہہ کر واپس آ گیا یا ہتھیار ڈال دیے ان اے وے کہ ہم یہ جنگ سے نکل کے آ رہے ہیں، یعنی ایک سرد جنگ کی طرح ایک چیز جاری ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی بیانات کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر، ظاہر ہے کہ جو جذبات ہیں اس وقت، جو اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، جو لوگ ہیں ایک ہجوم ہے، تو وہ جب یہ تمام تابوت اور یہ تمام نقصانات دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی نعرے لگا رہے ہیں وہ بالکل ایک آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک حقیقت پسندانہ اگر تجزیہ کریں تو آپ کو ان کے جذبات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے امریکہ میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو وہ نقصانات نہیں ہوئے، کوئی 13-14 ان کی جو آفیشل جو ایک جانیں گئی ہیں سولجرز کی، اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی 25-30 بلین ڈالرز یا اس سے کچھ زیادہ، یا چلے 100 بلین ڈالرز کا نقصان ہے، لیکن اتنی بڑی ایک طاقت ہے کہ بظاہر یہاں پر ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایک بہت شدید نقصانات لوگوں کو ہوئے ہیں، یا لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں سڑکوں پر یا بہت زیادہ یہاں بامبنگ وغیرہ ہوئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ تو امریکہ چونکہ ایک بہت دور رہتا ہے، ایک بہت وہاں کے جغرافیہ میں شامل نہیں ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے وہ نقصانات نہیں ہیں جو ایران کے ہوئے ہیں۔ جی لیکن اگین بات دراصل یہی ہے کہ جو استقامت ایران نے اور ایران کی لیڈرشپ نے دکھائی ہے، اس سے تو واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے یہ جنگ اسٹریٹجک محاذ پر جیتی ہے، اور امریکہ کو ان اہداف حاصل کرنے میں شکست دی ہے جس کے لیے وہ وہاں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اچھا، لیکن فیض رحمان صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پوری دنیا سے جو وفود ہیں وہ ایران پہنچ رہے ہیں، پاکستان کا بڑا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس میں فیلڈ مارشل وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی جی، اور وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے سعودی عرب کا بھی وفد آیا ہے، دیگر ممالک کے بھی آ رہے ہیں، تو جتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی اعلیٰ شخصیات وہاں پر پہنچی ہیں اور کروڑوں لوگوں کا اجتماع وہاں پر جو موجود ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کی طرف سے شو آف پاور ہے اور اس پاور کی جھلک جو ہے وہ ہمیں آئندہ جو ٹیکنیکل ٹیموں کے مذاکرات ہیں اس ٹیبل پہ بھی نظر آئیں گے؟ جی، دیکھیے یہ تاثر تو یقیناً اس کا زائل ہوا ہے، یہ کہنا کہ ایران ایک تنہا ملک ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ اپنے ایون جو مڈل ایسٹ میں جو اس کے برادر اسلامی ممالک ہیں ان سے تعلقات خراب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی سعودی عرب جیسا جن کے بارے میں ایران اور ان کو آپس میں آرچ رائول کہا جاتا تھا،
تو وہاں سے بھی ایک اہم وفد آیا اور باقاعدہ انہوں نے اپنی رسپیکٹس وہاں پے کی، اور جو دیگر اسلامی ممالک اور پھر اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک بھی وہاں شریک ہوئے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی سفارتی طور پر تنہا ملک نہیں ہے، اور اس کا وہ ایک یقیناً ایک ان کے ہاتھ کو مضبوط کرتا ہے مذاکرات میں، لیکن اصل جو ان کی جو طاقت ہے وہ ان کی قوم کا اتحاد ہے، اور وہ حکمت عملی ہے جو وہاں کی لیڈرشپ نے اپنائی ہے۔ تو آج جو اس وقت جو امریکہ کے وہاں جو ٹیکنیکل ٹیمز وہاں بیٹھی ہیں جو بات کر رہی ہیں، تو ان کو یقیناً اس بات کا احساس ہے کہ وہ ایک ایسی قوم سے ڈیل کر رہے ہیں جو ایک متحد قوم ہے اور جو سفارتی طور پر تنہا نہیں ہے۔ لیکن عمران دیکھیے، اس میں جو اصل بات ہے وہ جن پوائنٹس پر گفتگو ہو رہی ہے آپ دیکھیے، میں مختلف دوسرے شوز پہ بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایران نے یہ این پی ٹی سائن کیا ہوا ہے، جسے آپ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کہتے ہیں، اور اس کے تحت ایران نے خود تسلیم کیا ہے اور بارہا تسلیم کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا، اور جی یہ بھی تسلیم کیا ہے ایک سگنیٹوری کے طور پر کہ وہ اپنی تمام نیوکلیئر تنصیبات کو معائنے کے لیے اور مانیٹرنگ کے لیے کھول کے رکھے گا، اویلیبل ہوں گی وہ تمام۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس پر اب یہ امریکی صدر اور امریکی جو نیگوشیٹرز ہیں وہ یہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تنصیبات کھولیں یا آپ ویپن نہیں بنائیں گے۔ وہ بات تو آلریڈی ایرانی مان چکے ہیں اور این پی ٹی پر دستخط کر چکے ہیں، وہ کوئی ایک میرے نزدیک وہ ایک میوٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن اصل جو اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو کس حد تک وہ چھوٹ دی جائے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اکنامکلی ری بلڈ کر سکے، ہم، جس میں سب سے بڑا جو ایک معاملہ ہے وہ جو ان کے مور دین ہنڈریڈ بلینز آف ڈالرز اس وقت جو منجمد موجود اثاثے ہیں۔ ہیں ہم، فروزن، ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کو تجارت کی آزادانہ اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو سینکشنز مختلف معاملات پر ہوئی ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں پوری دنیا کی طرف سے، خصوصاً ویسٹرن ممالک کی طرف سے، ان کو ہٹایا جائے، تاکہ وہ ایک باقاعدہ ایک مین اسٹریم ایک نارمل کنٹری کی طرح ایک مین اسٹریم اقوام عالم کا حصہ بنتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنے لوگوں کو ایک فائدہ پہنچائیں، ان کے حالات زندگی ان کے اچھے ہوں۔ جی اچھا، پھر اس میں ظاہر ہے کہ دیکھیے ایران کے اپنے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ان کو دیکھنا ہوگا کہ خود پڑوسی ممالک سے ان کے تعلقات۔ ہم، آپ نے دیکھا کہ آپ نے بہت اچھی بات جو انٹرو میں آپ نے بات کی کہ دیکھیے پاکستان سے انتہائی اہم افراد وہاں شریک ہوئے، اور ایک نہیں یعنی پوری یعنی اپوزیشن سے لے کر آپ کے تمام ٹاپ آفیشلز، آپ کے ملٹری، آپ کے فیلڈ مارشل وہاں موجود، پھر اس کے علاوہ ہمارے کئی صحافی لوگ وہاں گئے، ایک سول سوسائٹی کے لوگ وہاں پہنچے، تو ایک بہت زبردست ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے پاکستان نے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے عمران کہ تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے عوام کی بات نہیں کرا، لیڈرشپ نے جی بھارت کے ساتھ زیادہ روابط رکھنے کی کوشش کی، چاہ بار ان کے حوالے ہم، کیا، پاکستان پر میزائل جو بلوچستان میں میزائل پر حملہ بھی ہوا پاکستان میں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اب ایرانی قوم کو یہ بھی احساس ہے اور ان کی حکومت کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر وہ ان کو ان کے تعلقات کی ایک نوعیت ڈفرنٹ ہونا چاہیے، اور پاکستان کو جو مسائل جو درپیش ہیں دوسرے خصوصاً افغانستان اور بھارت کی طرف سے، اس میں ایران کو پاکستان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے، یہ اور بات آپ اس کی وجہ سے ایسا اگر بالکل ایسا درست ہے۔ آپ نے جو مودی کا ذکر جی کیا یا بھارت کا ذکر کیا ہے، تو تعلقات تو بھارت اور ایران کے بہت تھے، اور وہ کسی حد تک پاکستان کے خلاف بھی وہ تعلقات جو ہے وہ استعمال ہوئے، لیکن اب جو دعوت بالکل نامے جو جاری کیے گئے اور بلایا گیا بھارتی رہنماؤں کو، تو مودی نے تو وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اپنا بہت ہی نچلی سطح کا جو وفد ہے وہ وہاں پر بھیجا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اب سمجھ آ چکی ہوئی ہے؟ ایک تو اس کا تھوڑا سا آنسر دیجیے گا، دوسرا یہ کہ جی ٹرافی جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹرافی بڑی عزیز تھی، ٹرافی کس کے ہاتھ میں آپ کو نظر آئی؟ ایران کے ہاتھ میں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں؟ اور اگر آپ سے یہ بھی سوال لگے ہاتھ میں پوچھ پاؤں کہ اس جنگ سے امریکہ نے کیا حاصل کر لیا اور ایران کو پھر کیا ملا اس کا؟ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ بھارت کے معاملہ، دیکھیے بھارت کو اس پورے معاملے میں انتہائی سبکی ہوئی ہے۔ مودی نے ایک ایسے وقت پر اسرائیل کا دورہ کیا
اور نیتن یاہو جو کہ ایک وار کرمنل سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس کو جا کر یا اس سے بغلگیر ہوئے، جھپیاں لگائیں اور باقاعدہ انتہائی محبت کا اور یگانت کا اظہار کیا پوری دنیا، جبکہ اس کے خلاف جا رہی تھی۔ تو ایک جسے کہتے ہیں ٹو بی آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری، وہ مودی نے اور ان کی پوری سرکار نے بالکل واضح کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کو اب احساس ہے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جو نیکسس بنا ہے پاکستان کے خلاف، ایران کے خلاف، وہ کیا بنا؟ اسرائیل اور یو اے ای مل کے، اور پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوشش یہ کی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا، ایران کے خلاف ایک ایسا اتحاد کھڑا کیا جی جائے کہ جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو۔ تو خود وہاں کے اپنے عوام اور جو ان کی جو اپوزیشن، خصوصی طور پر جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے، وہ ان کے اس وقت شدید خلاف ہے، اور اچھا پھر اس کے علاوہ ان کو ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے ان کو اس کا فائدہ پہنچایا ہو یا ٹریڈ ڈیل دے دی ہو یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ کے ساتھ ابھی بھی ان کے تعلقات انتہائی خراب ہیں، تجارتی معاہدہ ہو نہیں پا رہا، اور ٹرمپ صاحب جو ہے مسلسل ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ اس وقت مودی اور ٹرمپ کے تعلقات انتہائی خراب ہیں، ریجن میں ان کے ساتھ معاملات بہت خراب چلے، ایران کو انہوں نے بلا وجہ ناراض کیا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی منہ کی کھائی۔ اب انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ افغانستان کو شاید تھوڑا بہت جو ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں پاکستان پر، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ڈرونز بھارت سے وہاں پہنچے ہوں، تو یہ بھی ایک ایسی کوشش ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے اس امن کی کوششوں کو نقصان تو پہنچے گا خطے میں، لیکن اگین بھارت کو اس کا نقصان ہوگا انٹرنیشنلی۔ بین الاقوامی معاملات میں مودی کی پالیسیز نے بھارت کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تو یہ تو ایک پہلو۔ اچھا، اب جو ٹرافی کس کے ہاتھ لگی، آپ کا جو دوسرا سوال تھا اسی سوال میں، تو دیکھیے ابھی یہ میچ ختم ہوا نہیں ہے، یہ جاری ہے، لیکن جہاں کہ اب تک کے جو صورتحال ہے، ہم جانتے ہیں کہ جی ایران نے ایک استقامت دکھائی ہے ہم، تمام تر نقصانات کے باوجود۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو تھوڑا سا بہت حقیقت پسندانہ رویے کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایران کے خود اپنے بیان کے مطابق $300 بلین کا ان کو نقصان ہوا ہے، اس سے زیادہ۔ ان کی ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، ان کی تمام ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ان کی پوری شہید ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنی مرضی سے وہاں جہاز آتے ہیں، بومبنگ کر جی کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ابھی اینٹی ایئر کرافٹ میسلس وہ قوت نہیں ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کو بہت ہی اچھی حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن نقصانات کا تخمینہ بے انتہا زیادہ ہے۔